بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر وہ چیز جو منہ کے راستے معدے میں جا رہی ہے وہ آپ کے چاہنے نہ چاہنے کے باوجود آپ کے جسم پر اثر ڈالتی جائے گی۔ تو ہر وہ چیز جو آنکھوں اور کانوں کے ذریعے دل میں جا رہی ہے، اگر اس پہ کنٹرول نہیں رکھیں گے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ روح کو خراب نہ کرے۔ ہم ہر روز بہت سی چیزیں اپنے اندر جذب کر رہے ہوتے ہیں۔ کان بہت کچھ سنتے ہیں، آنکھیں بہت کچھ دیکھتی ہیں، سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، قریبی لوگوں کی باتیں، یہ سب آپ کے اندر اتر رہی ہیں۔ اگر یہ سب منفی ہیں تو ایک حد تک آپ کے دل کا نظام اسے فلٹر کرے گا، مگر جو زائد ہوگا وہ دل پہ سیاہ دبے لگاتا جائے گا۔ جو دل میں آنکھوں اور کانوں کے ذریعے آپ اتار رہے ہیں وہ اپنا کام کرے گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اثر نہ ڈالے، بھلے نیتیں جتنی مرضی صاف ہوں۔ جسمانی صفائی کی طرح دل کی صفائی بھی بار بار کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور دل کی صفائی توبہ سے ہے۔ دل کی نرمی 3 چیزوں سے ملتی ہے: بیمار کی عیادت سے، قبرستان یا کسی فوتگی میں جانے سے، اور قرآن کی تلاوت سے۔ قرآن سننا، قرآن پڑھنا، قرآن یاد کرنا، قرآن کو ہر روز اپنی روٹین میں شامل کرنا، یہ سب دعائیں ہیں۔ دل کا ورک آؤٹ، دل کی واک، دل کی ڈائٹنگ قرآن کو اپنی روٹین میں شامل کرنے سے ہے۔ جن اصولوں پہ جسم کام کرتا ہے، انہی اصولوں پہ دل کام کرتا ہے۔ اس لیے احتیاط کریں، خدا را اپنی نظروں کی حفاظت کریں، کیونکہ جو اندر اتارا جا رہا ہے وہ اپنا کام لازمی کرے گا، بھلے آپ کی نیت کتنی ہی صاف کیوں نہ ہو، کیونکہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ یہ جس جگہ پڑتی ہے اس کا عکس دل پر ڈالتی ہے۔ لہٰذا اللہ پاک کی دی گئی تمام نعمتوں، بالخصوص آنکھ، کان، زبان، دل وغیرہ کی جتنی ہو سکے حفاظت کریں، اور اپنی روح کو پاکیزہ رکھیں، کیونکہ مرنے کے بعد ہماری روح آگے جانی ہے۔ جسم تو مٹی میں مٹی ہو جانا ہے، اس لیے جتنا ہم جسم کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اپنی روح کی صفائی کا خیال رکھیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا کثیرا۔ اللہ حافظ۔